لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال الله تعالى في موضع آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق، او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. مزید اللہ کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. مسلمان بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور کل ہم نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر ہم نے خوشی کا اظہار کیا ہے، خوشی منایا ہے. مسلمان بھائیوں، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش مقرر اور متعین حتمی نہیں ہے. اس کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. البتہ وفات کی تاریخ یقینی ہے اور وفات کی تاریخ حتمی ہے، مقرر شدہ ہے. اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور تقریباً جتنے بزرگان دین پرانے گزرے ہیں، ان کی تاریخ وفات کے تعلق سے آپ کو اسی طریقے سے اختلاف ملے گی. جبکہ اتنا لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا اور لوگ تاریخ کو ضبط نہیں کیا کرتے تھے، تو اور اس وقت برتھ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی، نہ اس کا کوئی قانون تھا، نہ معاشرے میں اس کی کوئی ضرورت تھی. تو یہ تاریخ کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا تھا، جس کے بنا پر تاریخ پیدائش کو ضبط نہیں کیا جاتا تھا. اور عموماً بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں، ایسے ہی فقہاء کرام کے بارے میں، محدثین اور مفسرین کے بارے میں، جتنے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب اکابرین کو، اسلاف کو آپ دیکھیں گے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامہ انجام دیے ہیں، ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں آپ کو اختلاف ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اتنا لکھنے کا اہتمام نہیں تھا، ضبط کرنے کا اہتمام نہیں تھا. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کسی کو یہ نہیں معلوم یہ بچہ بڑا ہو کر کیا کارنامہ انجام دے گا اور کیا قوم کے لیے، ملت کے لیے، ملک کے لیے کیا کام انجام دے گا. تو جیسے عام بچے ہوتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی نظر میں رکھا جاتا ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہو کر جوان ہو جاتا ہے، پڑھ لکھ کر قوم کی خدمت کرنے لگتا ہے، معاشرے کی، ملک کی خدمت کرتا ہے اور ایسے کام انجام دیتے ہیں جو بعد میں آنے والوں کے لیے مشعل راہ بنتا ہے، لوگوں کے لیے ترغیب کا، سبق آموز کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو پھر ان کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی سوانح عمری کو ضبط کیا جاتا ہے، ان کی کارناموں کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر تحقیق کر کے
ان کے تمام کارناموں کو، واقعات کو لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ عبرت ہے، اس کے اندر سبب ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ترقی کی اس کے اندر اسباب مہیا ہے، اس لیے لکھا جاتا ہے۔ وفات کے بعد اس کے بارے میں تحقیق ہوتی ہے۔ مورخین اور محققین حضرات جو ہوتے ہیں وہ پھر تحقیق میں لگتے ہیں، ان کے رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور اس کے بستی میں جا کر ان کے ہم عمر ہم عصر لوگوں سے ملتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کے بستی میں تھے، کب پیدا ہوئے تھے، آپ کے رشتہ دار میں ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے تحقیق کیا جاتا ہے۔ اب آج بھی دیکھ لیجیے، آپ کسی کی تاریخ پیدائش کے بارے میں رشتہ داروں سے پوچھیں، اب تو تاریخ میں ضبط ہو جاتا ہے، ورنہ آپ پوچھیں تو ماموں کچھ بتائیں گے، چچا کچھ بتائیں گے، نانا سے آپ پوچھیں تو کچھ بتائیں گے، دادا سے پوچھیں تو کچھ بتائیں گے۔ یہ انسان کی فطری بات ہوتی ہے، جب ضبط نہیں ہوتا ہے تو ذہن میں جو بات ہوتی ہے اس کو نقل کرتے ہیں۔ عموماً اگر سال میں اختلاف نہ ہو تو مہینے میں اور دن میں تاریخ میں اختلاف ہوتا ہے۔ آج بھی پہلے ضبط کے لکھنے کا معاملہ نہیں تھا، ماحول نہیں تھا، تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے اور زیادہ اختلاف ہوگا۔ اس لیے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا، مفسرین کی سوانح عمری جب ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلاف ملتا ہے۔ تو ہمارے اساتذہ کرام یہی بتلاتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے اختلاف ہونے کی کہ بعد میں تحقیق ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے تعلق سے بھی ایسا ہی ہے، اس لیے کہ آپ کی پیدائش کے وقت کسی کو یہ نہیں معلوم تھا یہ بچہ آخری نبی بننے والے ہیں، یہ آخری نبی ہے اور اس کے اوپر شریعت کی تاج کا اختتام کیا جائے گا، آخری نبی کا تاج پہنایا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی پیدائش عام بچوں سے ہٹ کر، عام معمولات سے ہٹ کر اسی موقع پر، آپ کی پیدائش کے موقع پر انوارات، رحمتیں اور برکتیں یہ مشاہدہ کیا گیا تھا، دیکھا گیا تھا۔ اور جب سے آپ حمل میں تھے اس وقت سے آپ کی والدہ محترمہ آپ کے انوارات کی، آپ کی برکات کو محسوس کرتے تھے۔ لیکن پیدائش جیسے عام بچوں کی ہوتی ہے اسی طریقے سے فطری طور پر آپ کی پیدائش ہوئی، اور اس معاشرے کے اندر تاریخ ضبط کرنے کا، لکھنے کا عام ماحول نہیں تھا، مزاج نہیں تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آبادی کو قوت حافظہ عطا کیا تھا، ذہانت عطا کی تھی۔ وہ لکھنے کے بجائے یاد کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور بڑے بڑے قصیدے، بڑے بڑے اشعار، نظمیں اس طریقے سے یاد کر لیا کرتے تھے، اپنی نسلیں یاد کر لیتے تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کے نام کو یاد کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ آپ پیدا ہوئے، جب آپ کا انتقال ہوا اس کے بعد پھر تحقیق شروع ہوئی، جب آپ کی ضبط کرنے لگا آپ کے سوانح عمری کو، تو اس میں اختلاف ہونا ایک فطری بات ہے۔ اختلاف ہوا آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں، کئی اقوال ہیں اس کے بارے میں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ربیع الاول کی 7 تاریخ ہے، بعض نے کہا ہے 9 تاریخ ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ 12 تاریخ۔ اصح ترین قول یہ ہے کہ یہ 9 تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، لیکن امت کے درمیان اس کو 12 تاریخ میں مشہور کر دیا گیا، اور آپ کی وفات ہوئی ہے 12 تاریخ کو، 12 ربیع الاول کو۔ یہ بالکل کنفرم ہے، یقینی ہے، اس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، آپ کی وفات کے بارے میں کسی کے اختلاف نہیں ہے۔ دیکھیے بھائی،
آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ پیدائش کو شریعت کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے جتنی آج ہم لوگ سمجھتے ہیں۔ تاریخ پیدائش کو شریعت میں اتنی اہمیت، اتنی حیثیت نہیں دی گئی ہے کہ اس کے اوپر اتنا شور ہنگامہ مچایا جائے اور اتنا جو ہے مختلف قسم کی بدعات و خرافات اور رسم و رواج کو جنم دیا جائے۔ البتہ جو مشہور معروف واقعات ہے قرآن پاک کے اندر، بِآیام اللہ، بِآلاء اللہ، اس طرح کا الفاظ آئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور مخصوص دن کو، جس دن کے اندر واقعات، بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، ایام اللہ کر کے اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کی طرف سے نصرت ہوئی ہے، مدد ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہوئے ہیں، کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو متوجہ کیا ہے۔ لیکن آپ اس کے اندر تاریخ پیدائش کے اوپر نہیں دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا، کوئی سی بنا پر کسی قسم کا اس کے اندر اہتمام کیا ہو اور اس کی کوئی الگ سے فضیلت آئی ہو۔ احادیث کے اندر بھی، قرآن پاک کے اندر بھی کہیں پر اس کی فضیلت نہیں آئی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم کے اندر ہے، سورہ مریم کے اندر وہ بھی اس بنا پر ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی آیت کی تردید کرنی ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام عام بچوں سے ہٹ کر پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس کی صرف ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ یہ بات سننے میں بھی عجیب سے لگتا ہے اور آج کے زمانے میں ہضم کرنا بہت مشکل کام ہے کہ بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، لیکن اب سائنسی تحقیقات اس کی طرف آ رہی ہے اور یہ اجاگر ہو رہا ہے کہ عورت اور مرد بغیر میلاد کے بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اور ہو رہا ہے اب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، جنہوں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، سارے مخلوق کو پیدا کیا ہے، کوئی نمونہ نہیں تھا انسان کا، بغیر نمونہ کے پیدا کیا ہے۔ ان کے لیے کیا بعید بات ہے وہ بغیر باپ کیا جو ہے، بغیر باپ کیا انسان کو پیدا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی قدرت دکھلانا چاہتے تھے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے کہ تم لوگ اسباب کے محتاج ہو، خالق کائنات اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت آدم کو پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو پیدا کیا آدم کی پسلی سے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا بغیر باپ کے، حضرت صالح کی اونٹنی کو پیدا کیا غیر جنس سے، پتھر سے پیدا کیا اونٹنی کو، جبکہ یہ ہے کہ انسان جو ہے، مخلوق جو ہے جتنے بھی ہیں یہ جن سے پیدا ہوتا ہے، پتھر سے جو اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کر دیے۔ یہ بتلانا ہے کہ دیکھو ہم کسی اسباب کے محتاج نہیں ہیں، اسباب کے تم محتاج ہو اور یہ سارے اسباب تمہارے لیے۔ اہل کتاب کو ہضم نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں سورہ مریم کے اندر فرمایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ دن بھی بابرکت ہے، جس دن میں اٹھایا جاؤں گا وہ دن بھی بابرکت ہے، جس دن میں مروں گا وہ دن بھی بابرکت ہے، جس دن میں نبی بنایا جاؤں گا وہ دن بھی بابرکت، جہاں کہیں بھی میں رہوں گا بابرکت ہے، میرے ساتھ اللہ نے برکتیں رکھ دی۔ تو یہ آیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں اور صحابہ کرام نے اپنے دور میں اور خلفائے راشدین نے اپنے زمانے خلافت میں اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اگر یہ چیزیں کرنے کی ہوتی
صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے آئندہ آنے والے امت مسلمہ کے خاطر شریعت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے، اور شریعت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے۔ اگر یہ بات بھی ضروری ہوتے تو اس کے اوپر بھی کرتے۔ قرآن پاک حضور کے زمانے میں جمع شدہ نہیں تھا، جو آج ہم دیکھتے ہیں کتابی شکل میں، یہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصرار کے اوپر قرآن پاک کو جمع کیا گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا۔ حضرت عمر کا زمانہ لمبا زمانہ ہے، 20 سال کا زمانہ ہے۔ 10 سال تک آپ نے حکومت کو مضبوط کیا ہے اور سرحدوں کو آپ نے مضبوط کیا ہے۔ اس کے بعد اصلاحات کا کام کیے ہیں آپ نے، بہت سارے اصلاحات کا کام ہوا ہے۔ یہ ہم جو عربی تاریخ ہے، ہجری کیلنڈر ہے، یہ ہجری کیلنڈر کی شروعات حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی کہ مسلمانوں کا اپنی مہینہ، اپنی تاریخ، اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح کا معاملہ ہے، یہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں صحابہ کرام کے مشورے سے ایک امام کے پیچھے ایک مسجد میں ایک تراویح کی نماز ہونی چاہیے، یہ حضرت عمر نے صحابہ کرام کے مشورے سے شروع کیا۔ جتنے بھی ضرورت کے جتنے بھی کام تھے وہ کام آپ نے کی۔ پہلے جو ہے مستورات مساجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں اس کے اوپر روک لگائے۔ لمبی کہانی ہے اس کی، ضرورت تھی اس کی، اور صحابہ کرام صحابیات موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں باہم مشورے سے ہوا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں عمر نے ہیکل پانی لکھنا ہے، نہیں بھائی، حضرت عمر نے جو ہے مجلس شورا بنا رکھے تھے، اور ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور اس سے مشورہ کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس کو ساتھ رکھتے تھے، جبکہ بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام کو گرانی گزرتی تھی، کیا یہ بچے کو لے کے ہر وقت ساتھ گھومتے رہتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو مدینہ چھوڑ کر جہاد میں دوسرے ملک میں جانا چاہتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تم لوگ چلے جاؤ گے مجھے اکیلا چھوڑ کر، میں اتنا بڑا نظام کیسے سنبھالوں گا؟ تم کو تمہاری ضرورت مدینے کے اندر، تم مدینے میں رہو۔ تو بہت سارے فقہا صحابہ کو آپ نے مدینے میں روک کے رکھا، اور ہر وقت آپ مشورہ لیا کرتے تھے۔ بہت مشہور جملہ ہے، لو کان علی لہلک عمر، یہ عربی کا بہت مشہور جملہ ہے، اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر آج ہلاک و برباد ہو گئے ہوتے۔ ایک موقع کی یہ جملہ ہے یہ۔ حضرت علی مدینہ میں رہتے تھے، بہت ایسے تھے۔ حضرت عمر نے بہت سارے اصلاحات کا کام کیا، کیلنڈر بنوائے، آپ نے جو ہے جیل خانہ بنوایا، اس سے پہلے جیل خانہ نہیں تھا اسلامی تاریخ کے اندر، قید خانہ بنوایا آپ نے ڈاک کا نظام کو مضبوط کیا، ڈاک کا نظام مضبوط نہیں تھا۔ یہ سنیں گے کہ یہ بھی کوئی دین کی بات ہے، بھائی سب کے سب یہ دین میں داخل ہے۔ اگر یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اگر اتنا اہم ہوتا جتنا ہم سمجھتے ہیں، تو اس کو بھی حضرت عمر اس کو ترتیب پہ لاتے کہ چلو بھائی ایک منظم طریقے پر اس کو بھی بنایا جائے، اس کو بھی انجام دیا جائے۔ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں نہیں کیا، بہت سارے آپ نے اصلاحات کا کام کیا، اس پر کام نہیں کیا آپ نے۔ حضرت جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، قرآن پاک پڑھنے میں قرات کے اندر اختلاف ہونے لگا، لوگوں نے صحابہ کرام نے عثمان غنی سے کہا حضرت آپ اپنی زندگی کے اندر قرآن پاک کو ایک لغت پر ایک زبان پر آپ مرتب کر کے جائیں، امت کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ ہم دیکھ رہے ہیں عجم کے اندر، عرب سے نکل کر عجم کے اندر اسلام پہنچا ہے، اور مسجدوں کے اندر تالے پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھسیٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ آپ جو کیسی بات کر رہے ہیں؟
دیکھیے قرآن پاک کے اوپر نقطہ نہیں تھا، قرآن پاک پہ اعراب نہیں تھا. آپ پڑھو ایاک نعبد، نقطہ ہی نہیں ہے نعبد کا، کیا پڑھیں گے؟ یعبد بھی پڑھ سکتے ہیں، تعبد بھی پڑھ سکتے ہیں، نعبد بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یستعین، استعین، نستعین آپ پڑھ سکتے ہیں، نقطہ ہی نہیں ہے نا. اس طریقے سے اور بھی تھا، الفاظ میں حرکات زبر زیر پیش کے اندر اختلاف ہوتا تھا. تو اتنا شدت بڑھ گئی، تو غلط پڑھتا، تو صحیح پڑھتا، میں صحیح پڑھتا ہوں، آپس میں کالر پکڑ لے ایک دوسرے کا. یہ حضرت عثمان غنی کے پاس شکایت آئی، صحابہ کرام کی میٹنگیں ہوئی. جس صحابی رسول نے سب سے پہلے عمر کے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کیا تھا، وہ حیات تھے، ان کو پھر آپ نے منیجر بنایا اور پھر ایک کمیٹی تشکیل دی اور قرآن پاک کو ایک زبان کے اندر جمع کیا گیا. پھر بعد میں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پر نقطہ لگایا جائے، اس پر نقطے لگائے گئے. پھر بعد میں ہوا کہ اس کے اندر حرکات و سکنات لگائے جائے، زبر زیر پیش وہ لگائے. اس کے اندر رکنے کا، سانس توڑنے کا نشانات مقرر کیے جائے، اس لیے کہ عجم والے جو عرب کے علاوہ ہے وہ کہیں بھی سانس توڑ دیتے ہیں اور معنی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ کام کیے ہیں. پھر فقہا کا زمانہ آیا، پھر محدثین کا زمانہ آیا. فقہا کا زمانہ پہلے ہے، محدثین کا زمانہ بعد میں ہے. فقہاء کرام نے مسائل نکالنا شروع کیے اور جو ہے محدثین نے پھر حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیے. آپ دیکھ لیجئے فقہ کے جو مسائل کی کتاب ہوتے ہیں اس میں ابواب قائم کیے گئے ہیں. اس سے پہلے میں نے بتلایا تھا کہ کتابوں کے ابواب کیسے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا عید میلاد النبی کا باب، آپ کو باب ملے گا نماز کی، طہارت کی، تیمم کی، زکات کا اور اس طریقے سے روزے کا، حج کا، تمام باب ملیں گے. لیکن یہ کہیں پر نہیں ہے. پتہ ہے صداق فقہاء کرام محدثین حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کو عنوان نہیں ملے گا. اللہ کے رسول کے تمام چیزوں کو جمع کیے ہیں. آپ کی ظاہری اعضاء کو، ظاہری جسم و جثہ کو جمع کیا، ہم نے اس سے پہلے بیان کیا. آپ کا اخلاق کردار کو جمع کیا، لیکن اس پر کام نہیں ہوا ہے. پتہ یہ چلا یہ اتنی اہم نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں. مسلمان بھائیوں، دو آیتیں کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہیں. ایک میں کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. ایمان وہ لوگ جو اللہ پر، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے. آپ کسی کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کو اپنا آئیڈیل بنائیے. آپ کسی کو اپنا ہیرو بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کو اپنا ہیرو بنائیے. یہ ایک بات تو یہ ہے. اس لیے ہمارے آئیڈیل، ہمارا ہیرو اللہ کے رسول ہونا چاہیے. ہمارا ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے ہم اللہ کے رسول کے نقل کرنے والے بنے. دوسرے آیت کریمہ یہ ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کے اندر ہے. حضرت زید بن حارثہ کے تعلق سے جو واقعہ پیش آیا اس پس منظر میں، لیکن اس آیت کریمہ کو ختم نبوت کے طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے صفات ہیں. ان صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں. اب یہ لفظ خاتم خاتم دونوں پڑھا جاتا ہے، چاہے آپ خاتم پڑھیں تھا کو زبر کے ساتھ، چاہے آپ خاتم پڑھیں تا کے زیر کے ساتھ، دونوں کا مفہوم اور حاصل ایک ہی نکلتا ہے. آپ آخری نبی ہیں. یہ ہے آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. اب کوئی نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. آپ کو جو کتاب عطا کی گئی یہ آخری کتاب ہے. اس کے بعد اب دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں. تو یہ اس کا عقیدہ رکھنا یہ لازم و ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی دعوے دار ہوں گے. 30 کذاب النبیون. اللہ رسول نے فرمایا
میرے بعد 30 آدمی ہوں گے جو جھوٹے نبی کا دعویٰ کریں گے، وہ جھوٹا ہوگا۔ اب آپ کے بعد قرب قیامت، جب قیامت قائم ہوگی تو آپ کے بعد جو ہے ظہور مہدی بولتے ہیں، مہدی کا ظہور ہوگا اور نزول عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، یہ ہوگا۔ لیکن اس کی علامتیں بیان کی گئی ہے۔ یہ بات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شہر میں آپ حضرت سنا ہوگا، یہ شکیل بن حنیف کا معاملہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتے ہم کو ایک ساتھی نے کہا کہ آپ کئی ہفتے سے بیان کر رہے ہیں، اس پر آپ بیان کریں۔ میں کہا موقع دیکھ کر بولوں گا، اب پتہ نہیں وہ آئے نہیں آئے، میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے ہم کو کہا ہے۔ شکیل بن حنیف کا معاملہ ہے۔ اب یہ شکیل بن حنیف، ان کے بارے میں ابھی تک جتنا کلیئر ہونا چاہیے صاف معاملہ اتنا نہیں ہے، لیکن ہے وہ مختلف قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ میں مہدی ہوں، جیسے قادیانی نے، مرزا احمد قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس طریقے سے ذل نبی، بروز نبی، مختلف قسم کے انہوں نے دعوے کیے تھے۔ شکیل بن حنیف کا معاملہ بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ ہم آپ کے سامنے مختصراً یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے اگر کوئی جو نبی کسی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو وہ غلط ہے۔ ابھی اس کی علامت، اس کی نشانی نہیں آئے، وہ نہیں آئے، اور آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایسا آدمی کسی خیالات ہے تو آپ اس کا خبر رکھیں، اس کا ایمان ضائع نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا گمان کرنے لگے کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، یا حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، حدیثہ کا نزول ہو چکا ہے، یہ اسلامی عقائد کے اعتبار سے غلط ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سنت زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔